بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودیت دنیا کے بڑے مذاہب میں سے ایک ہے۔ یہودی مذہب کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جاتی ہے، چونکہ ان کا نسلی تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام سے تھا، جن کا لقب اسرائیل تھا، اس لیے انہیں بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا کے ہر مذہب کی طرح یہودی مذہب بھی اپنے الگ طور طریقے رکھتا ہے، اور ان طور طریقوں کو یہودیت میں خاصا مقدس مانا جاتا ہے۔ آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم یہودی مذہب کی عجیب و غریب عبادات اور رسم و رواج کا ذکر کریں گے، جو واقعی انسان کو وردہ حیرت میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ ناظرین گرامی، یہودیت میں روز کی 3 عبادات مقرر ہیں، جن میں سے صبح اور دوپہر کی فرض ہیں، جبکہ شام کی اپنے آپ پر واجب کی جا سکتی ہے۔ یاد رہے کہ یہودیت میں دیگر احکام اس وقت تک اختیاری ہوتے ہیں جب تک انسان ان کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنانے کی نیت نہ کر لے، اور جب کوئی نیت کر لے تو اس نیت کے بعد تمام احکام واجب ہو جاتے ہیں، اور ان میں اور فرائض میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اس مذہب میں یہ تمام عبادات انفرادی طور پر بھی ادا ہو سکتی ہیں اور باجماعت بھی، تاہم باجماعت ادا کرنے میں فضیلت ہے، اور خصوصاً جب جماعت اکٹھی ہو جائے تو وہ خدا کے دربار میں بطور بنی اسرائیل کی قوم حاضر ہوتی ہے۔ جماعت کے پورا ہونے کے لیے کم از کم 10 افراد کی ضرورت ہے، ورنہ ایک ساتھ رہ کر بھی عبادت قبول ہو جاتی ہے۔ یہودیت میں دن کے آغاز میں سب سے پہلی عبادت فجر کی عبادت ہوتی ہے۔ یہ سب سے لمبی اور دن کی سب سے اہم عبادت ہے، اور اس کے 6 حصے ہوتے ہیں۔ اس کے پہلے حصے میں علماء کی تفسیریں پڑھی جاتی ہیں، دوسرے حصے میں تورات اور زبور کے اجزاء پڑھے جاتے ہیں، جبکہ تیسرے حصے میں شمع پڑھی جاتی ہے، جو اس عبادت کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں پوری قوم بنی اسرائیل کو پکارا جاتا ہے کہ وہ توحید کی شہادت دیں۔ اس کے بعد امیدہ پڑھی جاتی ہے، اور پھر مسیحا کی آمد کی دعا کی جاتی ہے، جو زبور میں سے پڑھی جاتی ہے، اور پھر آخر میں بنی اسرائیل کے فرائض کو دہرایا جاتا ہے، اور توحید کی شہادت بھی دہرائی جاتی ہے۔ دین اسلام کی طرح یہودیت میں بھی نماز کا تصور پایا جاتا ہے، اور یہودی دن میں 3 نمازیں ادا کرتے ہیں، جبکہ روزہ صبر یعنی ہفتے کے دن اور دیگر تمام قیام مقدسہ سال پر یہودیوں کے فرقہ راسخ العقیدہ اور رجد پسند یہودی ایک اضافی نماز ادا کرتے ہیں، جسے مصاف کہا جاتا ہے۔ ان کے عقیدے میں 5ویں نماز بھی ہے، جسے نیلہ کہا جاتا ہے، لیکن وہ صرف اوائل خزاں ماہ تیسری کے 10ویں دن یعنی یوم الغفران کو ہی ادا کی جاتی ہے۔ اسلام کی طرح یہودیت کی نماز بھی تنہا اور جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے۔ جس طرح اسلام میں نماز باجماعت کی فضیلت ہے، اسی طرح دین یہودیت بھی باجماعت نماز کو افضل تر قرار دیتا ہے، اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ بغیر جماعت کے نماز ادا نہیں ہوتی۔ یہودیت میں اکثر اعمال کی کرت بآواز ایک خاص لے میں کی جاتی ہے، جسے نیگون کہا جاتا ہے۔ ان کی ہر عبادت گاہ میں ایک قدر کم بلند چبوترا موجود ہوتا ہے، جس پر کھڑے ہو کر یہ مناجات پڑھی جاتی ہیں، جنہیں حرف عام میں ہم یہودیوں کی اذان بھی کہہ سکتے ہیں۔ اذان دیتے وقت یہودی ربی کے ہاتھ ایک بگل ہوتا ہے، جو بجا کر ارد گرد کے یہودیوں کو نماز کی اطلاع دی جاتی ہے، اور اس بگل کی آواز سنتے ہی تمام یہودی عبادت کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یاد رہے کہ جب اسلام میں نمازیوں کو اکٹھا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے رائے لی تھی، تو اس وقت کچھ لوگوں کی جانب سے اس یہودیوں والے طریقے کا مشورہ دیا گیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقے کو اپنانے سے منع فرما دیا اور ناپسند فرمایا۔ روزے کا تصور بھی کسی نہ کسی صورت میں دنیا کے تقریباً ہر مذہب میں اور ہر قوم میں پایا جاتا ہے۔ یہودیت نے 2 روزے فرض ہیں، جن میں یوم کفارہ
اور تشبع کا روزہ شامل ہے۔ یہ روزہ غروب آفتاب سے اگلے روز اندھیرا چھا جانے تک ہوتا ہے اور اس کا دورانیہ تقریباً 25 گھنٹے ہے۔ یہودیوں کے روزے میں کھانے پینے، نہانے، چمڑے کے جوتے پہننے، کریم یا لوشن یا تیل یا پرفیوم استعمال کرنے اور ازدواجی تعلقات قائم کرنے کی ممانعت ہوتی ہے۔ یہودی مذہب میں اس کے علاوہ بھی 4 روزے ہیں جو صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہودی مذہبی رہنماؤں کے ثواب دید پر بھی کچھ روزے رکھے جاتے ہیں۔ یہودی دولہا اور دلہن پاکیزگی اور تقدس کے ساتھ اپنی ازدواجی زندگی شروع کرنے کے لیے اپنی شادی کے دن روزہ رکھتے ہیں، جبکہ پرہیزگار یہودی ہر جمعرات اور پیر کو روزہ رکھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جمعرات کو طور سینا پر گئے اور پورے 40 روز بعد پیر کو واپس آئے تھے۔ سید سلیمان ندوی اپنی مشہور زمانہ تصنیف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلد 100 میں لکھتے ہیں کہ یہودیوں میں روزہ فرض الہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر 40 دن بھوکے پیاسے گزارے۔ چنانچہ عام طور پر یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی میں 40 دن روزہ رکھنا اچھا سمجھتے ہیں، لیکن 40ویں دن کا روزہ ان پر فرض ہے، جو ان کے 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو ہوتا ہے۔ اسے عاشورہ بھی کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اسی دن موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے 10 احکامات عنایت ہوئے، اسی لیے تورات میں روزے کی نہایت تاکید آئی ہے۔ ان کے ہاں روزے کا ایک مقصد روحانیت پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے جسمانی سرگرمیوں کو کم کرنا بھی ہے۔ معزز دوستو، یہودی مذہب میں شیوت کے تہوار کو بھی خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہ ایک زرعی تہوار کے طور پر شروع ہوا، لیکن اب اسے دیگر یہودی تہواروں کی طرح بھرپور طریقے سے منایا جاتا ہے۔ اسی موقع پر گھروں کو پھولوں سے سجایا جاتا ہے۔ یہ تہوار بیساکھ کی 50 دنوں کے بعد سیوان یعنی مئی جون کے 6 اور 7ویں روز منایا جاتا ہے۔ دراصل یہ تہوار ایک طرح سے گندم کی فصل کا اختتام کا اعلان ہوتا ہے۔ شیوت کو کئی ناموں سے جانا جاتا ہے، جبکہ اس تہوار کو واقعہ خروج سے بھی منسلک کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہودیت میں عیدوں کا تصور بھی پایا جاتا ہے۔ یہودیت میں عید پورین کے نام سے ایک عید منائی جاتی ہے۔ اس عید کے موقع پر عید پورین کی مٹھائی تیار کی جاتی ہے اور اس مٹھائی کو دوستوں، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے گھروں میں بطور تحفہ بھیجا جاتا ہے اور غریبوں میں بھی تقسیم کی جاتی ہے۔ عید پورین کے موقع پر غریب گھرانوں کو ایک خاص قسم کا صدقہ بھی پیش کیا جاتا ہے، جو مالی انفاق سے ملتی جلتی ایک شکل ہے۔ اس عید کے موقع پر ایک خاص پکوان ہر گھر کے چولہے پر چڑھا نظر آتا ہے اور خاندان کے کل افراد جمع ہو کر اس پکوان کا بڑی بے صبری کے ساتھ انتظار کرتے ہیں اور مل کر اسے مزے سے تناول کیا جاتا ہے۔ عبادت گاہوں میں عہد نامہ قدیم کی استر نامی کتاب کی تلاوت ہوتی ہے اور بعض مقامات پر اسے موسیقی کے ساتھ گا کر بھی پڑھا جاتا ہے۔ گلی محلوں، چوراہوں اور سیرگاہوں میں اور شہر بھر کی تفریحی مقامات پر ایک رات سے اگلی رات تک میلے کا سماں بندہ رہتا ہے اور قسم قسم کے کھانے اور مشروبات اور دیگر سرگرمیاں خوشی کے سماں کو دوبالا کرتی ہیں۔ جبکہ ایران میں بسنے والے یہودی اس موقع پر ہمدان شہر میں ملکہ استر کے مزار پر بھی جاتے ہیں۔ جی تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر پسند آئے تو لائک اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ اور آخر میں ایک پیارا سا کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔